بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سامعین کو دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات اور داڑھی کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق پیش کریں گے۔ دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر داڑھی کے حوالے سے عجیب انکشاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نمبر 1، عجیب بات نہیں ہے کہ بخاری حدیث نمبر 5892 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، ہمارے میڈیا اسکالر کہہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 259 میں حکم ہے اوف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، اور ہمارے میڈیا اسکالر کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 260 میں ہے ارخ اللحا، داڑھی کو لٹکا کے رکھو، حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمارے میڈیا اسکالر بھی کہہ رہے ہیں یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ہماری شریعت جس نبی سے منقول ہے وہ تو حکم دے رہے ہیں، اور ہمارے میڈیا اسکالر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4199 میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امارا باعفاء لحیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ امارا کا معنی ہے حکم دیا، جبکہ ہمارے میڈیا اسکالر کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب ہم فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ہم نے تو آپ کی بات ماننی ہے۔ آپ نے کہا داڑھی بڑھاؤ، ہم کہیں گے کہ بڑھائیں گے۔ آپ نے حکم دیا، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن ہمارے دور حاضر کا میڈیا اسکالر کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے؟ ایک بات اور پیش نظر رکھیں، وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر ختنوں کا ذکر کرتے ہیں، ناخن کٹوانے کا ذکر کرتے ہیں، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً ان چیزوں کا ذکر حدیث شریف میں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر اس کو حکم کے انداز میں پیش نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا ختنے کراؤ، یہ نہیں فرمایا ناخن کاٹو، یہ نہیں کہا زیر ناف بال صاف کرو، بغلوں کے بال صاف کرو۔ یہ فرمایا کہ یہ چیزیں فطرت میں سے ہیں، لیکن داڑھی اور مونچھ کے بارے میں حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مونچھیں صاف کرو۔ تو اس کی تو اہمیت ناخنوں سے، ختنوں سے، زیر ناف اور بغل کے بالوں سے کہیں زیادہ ہے کہ وہاں حکم نہیں ہے، یہاں پہ حکم ہے داڑھی کا۔ جن چیزوں کا حکم نہیں ہے ان کو تو آپ نے ذکر کر دیا، اور جن چیزوں کا حکم ہے ان کو آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر کیوں ذکر نہیں کیا؟ وہ اپنی کتاب مقامات کے اسی صفحہ 238 پر لکھتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرض و واجب کا تارک ہے۔ یہاں پر ہم موصوف میڈیا اسکالر کے ایک ممدوح عالم شیخ البانی صاحب، جن کے بارے میں وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 165 پر ان کی حدیث کی خدمات کو سراہتے ہیں، ہم انہی کے حوالے سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان احادیث میں داڑھی کا جو حکم ہے، داڑھی کا جو تذکرہ ہے، وہ کس حیثیت سے ہے؟ وہ ادب الزفاف جلد 1 صفحہ 209 پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ان احادیث شریفہ میں داڑھی کا حکم وجوب کے لیے ہے، واجب ہونے کے لیے ہے، اور ہمارے میڈیا اسکالر ان احادیث کے اگینسٹ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر کیا رقم تراز ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرض و واجب کا تارک ہے۔ حدیث میں تو حکم، اور البانی صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے، تو کہتے ہیں اگر کوئی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سب فرض و واجب کا تارک ہے۔ تو آپ نے اندازہ فرما لیا کہ احادیث شریفہ میں جو حکم کی حیثیت ہے اس حیثیت کا ہمارے موصوف میڈیا اسکالر بڑی وضاحت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں اسی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر اسی شخص کے بارے میں جو داڑھی نہیں رکھتا کہ اگر داڑھی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرض و واجب کا تارک ہے یا اس نے کسی حرام یا ممنوع فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں بھی انہی احادیث شریفہ کے حوالے سے موصوف کے انہی ممدوح عالم شیخ البانی صاحب
سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ ان احادیث شریفہ میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اپنی کتاب تمام المنہ جلد 1 صفحہ 280 پر لکھتے ہیں کہ داڑھی کو رکھنے کے حکم کو فقہا نے واجب قرار دیا ہے اور داڑھی منڈانے کو فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ تو موصوف میڈیا اسکالر کے ممدوح عالم ان احادیث کے حوالے سے داڑھی رکھنے کو واجب اور داڑھی نہ رکھنے کو حرام اور ممنوع قرار دے رہے ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کسی حرام یا ممنوع فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیسے آپ نہیں کہہ سکتے؟ احادیث شریفہ میں جو حکم ہے اس حکم کے بارے میں خود آپ کے ممدوح علماء بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون